السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیسرے پارے کے مسابقے کے مشارکین کے لیے آج 18th کلاس ہے۔ اس سے پہلے کی کلاسوں میں ہم نے سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران کی 19 آیت کا مطالعہ کیا۔ آج 20ویں آیت سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم۔ أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين۔ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون۔ ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون۔ فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدیر۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں اس آیہ مبارکہ میں، فَإِنْ حَاجُّوكَ، پھر بھی اگر یہ آپ سے جھگڑے، فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ، تو آپ کہہ دیں کہ میں اور میرے تابعداروں نے اللہ کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دیا ہے، میں نے اور وَمَنِ اتَّبَعَ، جنہوں نے میری تابعداری کی، وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ، اور اہل کتاب اور ان ان پڑھ لوگوں سے کہہ دیجئے، أَأَسْلَمْتُمْ، کیا تم بھی اطاعت کرتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ بھی تابعدار بن جائے، اطاعت کر دے تو ہدایت والے ہیں۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اگر یہ روگردانی کرے تو آپ پر صرف پہنچا دینا، یعنی آپ کا کام ہے صرف دعوت دینا، باقی اگر یہ نہیں مانیں گے تو ان کا وبال انہی پر ہے۔ واللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ بندوں کو خوب دیکھ بھال رہا ہے، یعنی ان کے کیے کو اچھے سے دیکھتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں، یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق، اور ناحق نبیوں کو قتل کر ڈالتے ہیں، ویقتلون الذین یأمرون بالقسط، اور ان کو بھی قتل کر ڈالتے ہیں جو لوگ عدل و انصاف کی بات کہیں، ٹھیک، پھر من الناس، لوگوں میں سے، فبشرہم بعذاب الیم، تو انہیں دردناک عذاب کی خبر دیجیے۔ یعنی ان کی سرکشی، بغاوت اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ صرف نبیوں کو ہی نہیں، یعنی یہاں پر
یہود و نصارہ بنی اسرائیل کی بات کی جا رہی، صرف نبیوں کو ہی انہوں نے ناحق قتل نہیں کیا بلکہ ان تک کو بھی قتل کر ڈالا جو عدل و انصاف کی بات کرتے تھے، یعنی وہ مومنین، مخلصین اور داعیان حق جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے تھے، نبیوں کے ساتھ ان کا تذکرہ فرما کر اللہ تعالیٰ نے ان کی عظمت و فضیلت بھی واضح کر دی، یعنی وہ ایک تو انبیاء کا قتل کرتے اور ان کو بھی جو امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے۔ اور ایک پوائنٹ اس آیت میں کیا ہے، وہ یہ کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے داعیان حق کا تذکرہ انبیاء کے ساتھ کیا۔ اس کے بعد اولئک الذین حبطت اعمالهم، ان کے اعمال دنیا و آخرت میں غارت ہے، فی الدنیا والا یعنی برباد ہے، نہ یہاں وہ فائدہ دیں گے نہ وہاں، وما لهم من ناصرین، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ پھر فرمائے الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا کہ نہیں جنہیں ایک حصہ کتاب کا دیا گیا ہے، وہ اپنے آپس کے فیصلوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف بلائے جاتے ہیں، پھر بھی ایک جماعت ان کی منہ پھیر کر لوٹ جاتی ہے۔ یعنی کیا مراد ہے، یہ ان اہل کتاب سے مراد مدینہ کے یہودی ہیں جن کو کہا گیا کہ ان کو کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا، جن کی اکثریت قبول اسلام سے محروم رہی، مطلب زیادہ تر لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا، وہ اسلام، مسلمانوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مکر و سازشوں میں مصروف رہے تاکہ ان کے 2 قبیلے جلا وطن اور ایک قبیلہ قتل کر دیا گیا، جسے بنی قریظہ ہے، قبیلہ بنو قینقاع، بنو قریظہ اور بنو نذیر، یہ یہودیوں کے قبیلے تھے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کہا انہیں کتاب کا کچھ حصہ، انہیں کتاب بھی دی گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں کتاب تورات زبور سے نوازا تھا، لیکن پھر بھی جب انہیں کوئی قرآن کی طرف بلایا جاتا ہے، حالانکہ یہ کتابوں میں بھی قرآن اور نبی علیہ السلام کے بارے میں خوشخبری تھی، لیکن وہ منہ پھیرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اسلام نہیں لاتے۔ اس کے بعد بیان فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ، اچھا یہ کیوں نہیں کرتے تھے ایسے؟ اس کی وجہ ان کا یہ کہنا ہے، یعنی وہ کیوں نہیں مانتے تھے کتاب کو، قرآن کو، کہتے تھے ہمیں تو گنے چنے چند دن ہی آگ جلائے گی، زیادہ سے زیادہ کچھ دن ہم جہنم میں رہیں گے، الا ایام معدودات، گنے چنے دن۔ لیکن اصل میں کیا ہے، ان کی گھڑائی باتوں نے انہیں ان کے دین کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا۔ اصل میں کیا ہے، وغرہم فی دینہم، ان کو دھوکے میں کس نے ڈالا، یعنی ان کو وہ دین قبول کرتے، اس دین کے دین کے بارے میں دھوکے میں اس نے ڈال دیا جو انہوں نے اپنی طرف سے باتیں گھڑی، اپنی طرف سے باتیں بنائی، اس اعتبار سے وہ دھوکے میں رہے اور اسلام قبول نہ کر پائے۔ یعنی اللہ کی کتاب ماننے سے گریز و اعتراض کی وجہ کا یہ زعم باطل جو باطل گمان ان کا تھا کہ اول تو وہ جہنم میں جائیں گے ہی نہیں، یہ ایک ان کا برا خیال تھا، دوسرا تو اگر جائیں گے بھی تو صرف چند ہی دن کے لیے جائیں گے۔ انہی من گھڑت باتوں نے انہیں دھوکے اور فریب میں ڈال دیا اور انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، کیونکہ وہ کہتے تھے نحن احبا، ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی رد کیا۔ فکیف اذا جمعناہم، بس کیا حال ہوگا جب کہ ہم انہیں اس دن جمع کریں گے، لا ریب فی، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، ووفیت کل نفس ما کسبت، ہر شخص کو اپنا اپنا کیا پورا دیا جائے گا، وہم لا یظلمون، یعنی ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، ہر کسی نے جو کیا ہوگا اس کا بدلہ، اچھا کیا ہوگا اچھا بدلہ، برا کیا ہوگا بدلہ دیا جائے گا۔ یعنی قیامت والے دن ان کے دعوے اور غلط عقائد کچھ کام نہیں آئیں گے جو وہ کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بے لاگ انصاف کے ذریعے سے ہر نفس کو اس کے کیے گا پورا بدلہ دے گا، کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ اس کے بعد فرمایا قل، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا قل، آپ کہہ دیجئے اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے نبی، اللہم مالک الملک، اے اللہ، آپ کہہ دیجئے اے اللہ، اے تمام جہان کے مالک الملک، تؤتی الملک من تشاء، تو جسے چاہے بادشاہی دے، وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہے سلطنت چھین لے، وتعز من تشاء، تو جسے چاہے ذلت دے، وتذل من تشاء، تیرے ہی ہاتھ میں سب بھلائیاں ہیں، اچھا، وتذل من تشاء، تو جسے چاہے ذلت دے، بیدک الخیر، تیرے ہی ہاتھ میں سب بھلائیاں ہیں، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیا میں اللہ تعالیٰ کی بے پناہ قوت و طاقت کا اظہار ہے۔
اللہ تعالیٰ کی طاقت قوت کا اظہار ہے۔ شاہ کو گدھا بنا دے، گدھا کو شاہ بنا دے، ایک غریب کو بادشاہ بنا دے، بادشاہ کو جو ہے غریب بنا دے۔ تمام اختیارات کا مالک، یعنی تمام بھلائیاں صرف تیرے ہی ہاتھ میں ہے، تیرے سوا کوئی بھلائی دینے والا نہیں۔ شر کا خالق، اچھا ایک اور نقطہ یہاں پر، شر کا خالق بھی اللہ ہے، اگرچہ اللہ ہی ہے لیکن صرف ذکر خیر کا کیا گیا، یعنی بیدک الخیر۔ حالانکہ تعز و تذل، اس میں دونوں چیزیں، یعنی خیر بھی تو ہی دیتا ہے اور شر بھی۔ شر کا شر جو ہے اس کی وہ بھی اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر سے ہوتا ہے، لیکن ذکر کیوں نہیں؟ اس لیے کہ خیر اللہ کا فضل محض ہے، اللہ کا فضل ہے۔ لیکن اس بخلاف شر، یہ انسان کے اپنے عمل کا بدلہ ہے، جو انسان کے لیے شر ہوتا ہے اس کے عمل کا بدلہ ہوتا ہے، اس لیے اس کو یہ پہنچتا ہے۔ یا اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شر کا ذکر نہیں کرتے، اس کے قضاء و قدر کا حصہ تو ہے، اللہ کے ہی فیصلے سے ہوتا ہے، لیکن جو خیر کو متضمن ہے اس اعتبار سے اس کے تمام افعال خیر ہیں۔ یعنی اگر حالانکہ شر ہو خیر ہو، دونوں اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کی طرف شر کو منسوب نہیں کیا جا سکتا۔ کیونکہ بذات خود وہ شر جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اس میں کوئی حکمت ہوتی ہے، وہ خیر ہوتا ہے، قضا تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے وہ، لیکن ایک آدمی کے لیے اس کے اعمال کی وجہ سے وہ چیز شر ہوتی ہے، تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے شر کی نسبت اپنی طرف نہیں کی، ورنہ دونوں جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہی قضا و قدر سے، اسی کی تقدیر سے، اسی کی منشا سے جو ہے ہوتے ہیں، پائے جاتے ہیں، وجود میں آتے ہیں، لیکن بذات خود وہ شر نہیں ہوتا، بلکہ وہ لوگوں کی اعمال کا بدلہ ہوتا ہے جو ان کے لیے شر ہوتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں بھی حکمتیں ہوتی ہیں۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ باقی کل کی کلاس میں دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم۔